مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہے۔ ہماری جو اولادیں ہیں، جو مال ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آج کی تقریب میں جیسے شروع میں عرض کیا ہے، ہمارے بھائی جناب سلیم خان صاحب کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، 1 سال ہو گئے، طارق سلیم میاں خیل، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اس صبر پر۔ تو بچوں کا پیدا ہونا بھی آزمائش ہے، اور بچوں کا اللہ کے پاس چلے جانا بھی آزمائش ہے، اور پھر بچوں کی جو تربیت ہے وہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور بچوں کو رزق حلال کی خصوصاً التزام کرنا یہ بھی آزمائش ہے کہ کوئی حرام کا لقمہ جو ہے اپنے بچوں کے منہ تک نہ جانے دیں، تربیت ان کی صحیح ہونی چاہیے۔ اور ہم پریشان رہتے ہیں پوری زندگی، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، کبھی 2 نمبری بھی کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے جائیدادیں اکٹھی کریں اور گھر بنائیں اور ان کے لیے زمینیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ سمپل سی چیز ہے، پرندے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف اڑنا سکھاتے ہیں، انہیں آشیانہ بنانا نہیں سکھاتے۔ آشیانہ بنانا یا آشیانہ بنا کے نہیں دیتا کوئی بھی پرندہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو آشیانہ بنا کے نہیں دیتا کوئی بھی پرندہ، صرف اڑنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ جب اڑنا آ جاتا ہے تو اگلے سارے کام اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیتا ہے اور وہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا ہر بچہ، ہر بندہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، کسی کا بابا اس کے رزق کا ضامن نہیں ہے، بلکہ اپنے رزق کے بھی ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ یرزقھا وایاکم، تمام جانداروں کو رزق بھی اللہ دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ شروع میں فرمایا وَکَأَیٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ زمین پر بہت سے جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتے۔ بندہ تو جمع کر سکتا ہے لیکن وہ جب ان کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، بہت سے جانور ہیں، فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، بہت سے ہیں جو اپنے پیٹ پہ رینگ رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھا کے کہیں جمع کریں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا اللہ یرزقھا، کہ تمہیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب بھوک لگے گی، جب پیاس لگے گی، جب ضرورت پڑے گی، اللہ رب العزت اسی کونے پہ رزق مہیا فرمائے گا۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ویسے توکل کرو جیسے پرندے اس پر توکل کرتے ہیں کہ صبح بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اپنے آشیانے سے اور شام کو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن کل کے لیے ایک دانہ بھی لے کے نہیں آتے کہ رکھ لیں کہیں کل حالات خراب نہ ہو جائیں، حالات خراب نہ ہوں۔ ہمارے ہاں تو کرونا شروع ہوا تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جلدی جلدی ذخیرہ اندوزی کرو، کل قیامت آ جائے گی، کچھ نہیں ملے گا دنیا میں، لہٰذا لوگوں نے اضافی چیزیں دکانوں سے خریدنا شروع کر دی۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ پہ توکل کے انتہائی خلاف ہے۔ یعنی توکل یہ تو نہیں کہتا کہ انسان اسباب اختیار ہی نہ کرے، لیکن اس طرح کا پاگل پن جو ہے اس کی اجازت تو توکل کسی صورت میں نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پرندہ جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ کل کہیں شدید بارش نہ ہو، یا کل برف باری نہ ہو، یا یالہ باری نہ شروع ہو جائے اور میں باہر جا نہ سکوں تو بھوکا رہ جاؤں گا، اور کل کے لیے کوئی چلو ایک دن کے لیے تو گھر میں رکھ لوں۔ فرمایا ایک دانہ بھی نہیں لاتا، کیونکہ اسے یقین ہے فالق الاصباح، جو کل کی صبح کا مالک ہے وہ کل کے رزق کا بھی مالک ہے۔ جب صبح ہوگی تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں رزق کیسے عطا فرماتا ہے، ہماری پریشانی نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو انسان کو بچوں کی تربیت صحیح کرنی چاہیے، اخلاقی تربیت خصوصاً بچوں کو اخلاق سکھانے چاہیے، ان کو یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ، ہم عموماً جو اس کا اصول ہے ڈاروین کا، اس طریقے سے بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ جو بھی سامنے آئے بس اس کو مار دھاڑ کے آگے چلو۔ سروائیول آف کہتے ہیں وہ سب سے جو طاقتور ہوتا ہے، جیسے جنگل کے قانون میں عموماً ہم جی رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی جنگل کا قانون ہے، یہ رول آف لا تو نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو جنگل کے قانون کے تحت ہی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے جو ڈیرہ میں رہتے ہیں، ہمارے ایک بڑے اچھے اسکول میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا، اور اس بچے کے والدین جو ہیں وہ اس وقت بڑا افسر تھا فوج میں، وہ ماں باپ نے جا کے اسکول میں اس بچے کو مارا جس نے ان کے بچے کو مارا تھا۔ اب اس طرح آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ قرآن جو بار بار معاف کرنے کی بات کرتا ہے تو معافی سکھانے کون سکھائے گا؟ معافی کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو تو معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین فلیعفوا ولیصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو۔ تو یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں من عفا واصلح فاجرہ اللہ، جنہیں معاف کر دیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو گیا۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت صحیح ہونی چاہیے، انہیں اخلاق سکھانے چاہیے۔ باقی رزق کے معاملے اللہ کے پاس ہے، امیروں کے غریب بیٹے اور غریبوں کے امیر بیٹے ہم اپنی زندگی میں سب دیکھ چکے ہیں۔ صرف امیر ہی نہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کوئی حد نہیں۔
اور ماں باپ کا جو ہے صبح کا تھا اور شام کا نہیں تھا۔ اور بہت سے ایسے لوگ، یہ سہگل فیملی آپ دیکھ لیں، اس کی تاریخ پڑھ لیں، پاکستان میں 22 خاندانوں میں سے، اور جو باپ نے اکٹھا کیا تھا، پاکستان کا کوئی شہر نہیں جہاں اس کی پراپرٹی نہ ہو، اور کوئی ایک پراپرٹی کا دروازہ بھی کسی ایک بچے کے لیے نہیں کھلا آج تک، 70s سے اب تک وہ مقدمات چل رہے ہیں بچوں کے آپس میں، ایک چیز بھی باپ کی کسی کے کام نہیں آئی۔ تو لہٰذا ہم یہ سوچیں کہ ہم کچھ بچوں کے لیے چھوڑیں گے تو وہ جی سکیں گے، ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے نہ کر دی ہے کہ تم نے ہی بچوں کی ساری جتنے سال بھی انہیں جینا ہے تم نے ساری ذمہ داری نبھانی ہے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت اور ان کی اخلاق یا کردار سازی، اور پھر رزق کے حلال کی فکر بچوں کے اندر یہ راسخ کرنا کہ صرف حلال چاہیے، 2 نمبری سے 1 روپیہ بھی وہ حرام سمجھے اپنے لیے۔ بچہ بھی کسی دن اگر کوئی پیسے گھر لے آئے تو اسے پوچھیں یہ کہاں سے آئے، اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو یہ چوری ڈاکہ اس کے لیے پھر جھجک اتر جائے گی، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس انداز سے آزمائش ہے۔